بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 30 منٹ میں آج مہمان ہیں مبشر نعیم چودھری، امیر جماعت اسلامی ضلع لیا۔ مبشر نعیم چودھری صاحب سے یہ خصوصی ملاقات آج اس حوالے سے رکھی ہے کہ ضلع لیا میں جماعت اسلامی کا آئندہ سیاسی لاہ عمل کیا ہے۔ خواتین کنونشن کے بعد جماعت اسلامی اپنے آپ کو کی سٹیج پہ محسوس کرتی ہے، اور جماعت اسلامی کے کارکنان انجمن تاجدان کے انتخابات میں دو حصوں میں تقسیم کیوں نظر آئے۔ آج کی اس خصوصی انٹرویو میں ہمارے ساتھ عبدالرحمن فریدی صاحب بھی موجود ہیں، وہ بھی اس انٹرویو پینل کا حصہ ہیں۔ مبشر نعیم چودھری صاحب سے عبدالرحمن فریدی صاحب بھی سوال کریں گے اور ہمیں بھی بات کرنے کا موقع ملے گا۔ فریدی صاحب بسم اللہ کیجیے۔ مبشر صاحب، آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ سے جو آج کے انٹرویو میں ہم جماعت اسلامی کے بارے میں ضلع لیا میں تنظیم نو جو آپ کرنے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کے لیے کوششیں بھی کر رہے ہیں، اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ جماعت اسلامی کے انتخابی منشور کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور جماعت اسلامی میں لوگ شامل مشکل شمولیت کیوں ہوتی ہے، اس بارے میں بھی سوال کریں گے۔ تو ملک صاحب، آپ بسم اللہ کریں اس حوالے سے۔ جی مبشر صاحب، جماعت اسلامی کا نام ہر جگہ لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ کوئی ایسا فرد جس کے لیے اپنی زندگی میں قدم رکھنے کا اتفاق نیا ہو اور اس کے سامنے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا کوئی تعارف نہ ہو، میں آپ سے چاہوں گا یہ جاننا کہ اس فرد کے لیے آپ جماعت اسلامی کی دعوت کن الفاظ میں بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ملک مقبول الہی صاحب، عبدالرحمن فریدی صاحب، میں آپ دونوں محترمین کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے اس پروگرام میں موقع دیا کہ میں لوگوں کے سامنے جماعت اسلامی کے حوالے سے وہ بات رکھ سکوں جو آج لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کا آغاز سید ابو الاعلیٰ مودودی نے 1941 میں کیا تھا۔ 1941 میں انہوں نے ایک ایسے وقت میں جبکہ انگریز یہاں کا حکمران تھا، اس وقت انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ تصور پیش کیا کہ ہمیں ایک نئی تنظیم جو مذہبی اور سیاسی دونوں رنگوں میں رنگی ہوئی ہو، اس کی ضرورت ہے۔ اس وقت کے جبکہ بر صغیر کے اندر ہر طرف دینی تحریکیں بھی موجود تھیں اور سیاسی تحریک مسلم لیگ کے نام سے بھی موجود تھی، ایسے وقت میں سید ابو الاعلیٰ مودودی کی طرف سے ایک نئی تحریک کے آغاز کے لیے 75 لوگوں کو دعوت دی گئی اگست 1941 میں، اور ان لوگوں کے سامنے مولانا مودودی نے یہی بات رکھی کہ ہمیں دوبارہ اسی پیغام، اصل پیغام کی طرف بڑھنا ہے جسے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھا تھا۔ انگریز کے 150 سالہ اقتدار کی وجہ سے یہاں جو مذہب کا تصور باقی بچا تھا، اس کے ذریعے سے وہ اصل تبدیلی ممکن نظر نہیں آ رہی تھی جس کی انسانیت کو ضرورت تھی۔ تو سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس تحریک کی بنیاد رکھی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف بلایا، اور اس میں صاف بات یہ نظر آئی کہ بھئی انسان نے خود اپنی زندگی میں سے دو رنگی اور منافقت کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو فوری طور پہ اس کی ذاتی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی، اس کے گھریلو زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی، اس کے علاقے میں تبدیلیاں آئیں گی، ساتھ ہی ساتھ جو کہیں بھی کوئی بھی قوت اقتدار میں ہے، اس میں فساق و فجار کا حصہ ختم کر کے اس کو ایسے لوگوں کے حوالے کیا جائے کہ جو صالحین ہیں، جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں اور آخرت کے اوپر پختہ یقین کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ سید ابو الاعلیٰ مودودی نے جو دعوت رکھی تھی، اس کے ذریعے جو مردان پیکار تیار ہوئے، وہ آج تک معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ جہاں بھی جماعت اسلامی کا فرد ہوتا ہے پہچانا جاتا ہے امانت سے، دیانت سے، جرت سے، اور ہم آج بھی اسی لیے آگے بڑھ رہے ہیں
کہ ہم ہی پاکستان کو اسلامی اور خوشحال بنانے کی طرف گامزن ہیں اور لوگوں نے اب اس پہ یقین کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں مبشر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی یہ جو دعوت ہے جماعت اسلامی کی، یہ عوام میں پینیٹریٹ کیوں نہیں کر رہی؟ ایسا ہے کہ جماعت اسلامی دعوتی لحاظ سے تو لوگوں نے اس کو یہ بات مان لی ہے کہ جماعت اسلامی جو اسلام کی تصویر پیش کرتی ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس کو انڈورس کیا ہے کہ حقیقتاً یہی وہ دعوت ہے جو عملاً مقصود ہے انسانیت کے لیے، لیکن اس کا وہ رنگ کہ جو سیاست کے پیرائے میں آگے بڑھتا نظر آئے، اقتدار کے ایوانوں کی طرف آگے بڑھتا نظر آئے، اور اس طرح کا اختیار اس کے ہاتھ میں نظر آئے کہ سوسائٹیز کے اندر تبدیلیاں اس کی وجہ سے ممکن ہوں، اس کے لیے ہماری جو مسلسل جدوجہد رہی ہے اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو فوری طور پہ اختیار کرنے کے لیے ان کو مشکل نظر آئی ہے۔ لیکن الحمدللہ 2018 کے الیکشن کے بعد جماعت اسلامی نے بالکل یکسو ہو کر ایک نئی فیز کے لیے 15 سالہ پلاننگ کی ہے، اور وہ پلاننگ یہی ہے کہ جماعت اسلامی ہر صورت میں عوام کو اپنے جھنڈے، اپنے انتخابی نشان اور اپنی قیادت کی طرف بلا رہی ہے، اور ہر سیٹ کے اوپر جماعت اسلامی جب الیکشن میں جائے گی تو اس کے اپنے امیدوار موجود ہیں، اور لوگوں کو جو پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جماعت اسلامی ہے کیا، اب اس کی قیادت نے بالکل واضح انداز میں میدان میں نکل کے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ پاکستان میں 76 سال سے جو مشکلات آپ کو پیش آ رہی ہیں، یہ چند ہزار لوگوں کی وجہ سے ہیں، کہ 20 کروڑ سے زیادہ لوگ ان چند ہزار لوگوں کی وجہ سے مشکل میں ہیں۔ جماعت اسلامی کی قیادت نے بتا دیا ہے کہ ایمانداری، جرت یہ جماعت اسلامی کے لوگوں کے پاس ہے، دیانتداری جماعت اسلامی کے لوگوں کے پاس ہے، اور انشاءاللہ وہ آگے بڑھ کے معاشرے کے اندر جو اس وقت مایوسی کی کیفیت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، لوگوں کو صحت کی سہولتیں نہیں مل رہی، لوگوں کو تعلیم برابری کی بنیاد پہ نہیں مل رہی، درجے بنے ہوئے ہیں، لوگ مشکل محسوس کر رہے ہیں کہ وہ دوسرے درجے میں جانے کے لیے حلال حرام کی تمیز ختم کیے بیٹھے ہیں۔ جماعت اسلامی ان کو یہ امید دلا رہی ہے کہ انصاف کا نظام لانے کے لیے جماعت اسلامی کی قیادت میدان میں ہے، اور لوگ اب رجوع کر رہے ہیں، جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ بہت سارے نوجوانوں نے ہم سے رابطے کیے ہیں، اور یہاں لیا کے اندر، کروڑ کے اندر لیا میں خواتین کنونشن کی صورت میں خواتین نے بھی بالکل آگے بڑھ کے اس میدان پارٹیسپیٹ کیا تھا خواتین۔ مبشر صاحب، آپ نے بہت اچھے الفاظ میں اپنی جماعت کا تعارف کرایا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ان 76 برسوں میں جب آپ دینی اور سیاسی میدان میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے عملی طور پہ کچھ کیا بھی ہے کہ لوگوں کو نظر آئے اور آپ کی کارکردگی کو دیکھ کر وہ کچھ متاثر بھی ہوں؟ دیکھیے، جب بھی کوئی بندہ پاکستان کی تاریخ پہ نظر ڈالے گا تو سب سے پہلے اس کو دستور پاکستان کی تدوین کا مرحلہ سامنے آئے گا، کہ جس میں مولانا مودودی نے آگے بڑھ کے پاکستان کے اس دستور کی بنیاد رکھی، اور اس کے اندر پروفیسر غفور احمد کا کردار، سید ابوالعلا مودودی کا کردار، میاں طفیل محمد کا کردار، ان سب لوگوں نے آگے بڑھ کے وہ دستور کی جو اسلامی شکیں ہیں ان کو اس میں شامل کروایا کہ آج پاکستان کے اندر اصولی طور پہ دستور کے اندر یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت سے باہر نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ سب سے پہلی کامیابی تھی۔ اس کے بعد قادیانی مسئلہ اٹھا، قادیانیوں کے حوالے سے تحریک اٹھی، اس کے اندر جماعت اسلامی کا بنیادی کردار تھا۔ پھر آپ دیکھیے بنگلہ دیش علیحدگی کی تحریک انڈیا کے زور سے جو شروع ہوئی، اس کا مقابلہ جماعت اسلامی نے کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی ملک کے اندر کوئی بھی ایسی تحریک اٹھی ہے تو جماعت اسلامی اس کا ہراول دستہ رہی ہے۔ لیکن جہاں آپ جائیں گے حکومتی لیول پہ تو آپ دیکھیے کہ ہمارے عبدالستار افغانی میئر کراچی منتخب ہوں تو کراچی ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے، آپ کے سامنے نعمت اللہ خان ناظم کراچی بنے تو کراچی ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے، اس کے بعد صوبہ سرحد کے اندر ہم گورنمنٹ کا حصہ بنے تو جناب سراج الحق اور ہمارے دیگر وزراء ہوں، ان کی بالکل ایک واضح کارکردگی ہے جس کو اقوام متحدہ کے تمام ادارے بھی اس کو انڈورس کرتے ہیں، سرٹیفائی کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب کراچی کے اندر پھر دوبارہ بلدیات جب آیا ہے تو 88 یونین کونسلوں میں 9 ٹاؤن نادم کی صورت میں جماعت اسلامی کو شہر نے اقتدار بخشا ہے، اور وہاں اس وقت ایک خدمت کا میدان ہے جو سرگرم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی ہمارے بندے کو کونسلر کی صورت میں
کسی انتظامی افسر کی صورت میں یا کہیں MNA MPA یا سینیٹر کی صورت میں موقع ملا ہے تو اس نے اپنی کارکردگی سے بتا دیا ہے کہ جماعت اسلامی واقعی ٹرینڈ لوگ، مسلمان لوگ، پاکستان کے لیے مخلص لوگ، نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظ لوگ تیار کرتی ہے. بطور ماڈل انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. بالکل ایسا ہی ہے جی، بالکل. مگر یہ کراچی کے جس ماڈل کا آپ نے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، وہ تو کراچی تو پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے. آپ اس خطے میں آپ موجود ہیں جو خواندگی سے دور ہے، تو آپ کا پروگرام اور پیغام جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ تو جان سکتے ہیں، ان پڑھ لوگوں میں آپ کس طرح کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اب یہ تصور باقی نہیں ہے کہ ہم کوئی پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. مجھے یہاں پہ 20 سال سے میں انہی گلیوں میں، انہی شہروں کے اندر اور انہی لوگوں کی مشکلات کے علاقوں میں جاتا آتا ہوں اور ہر وقت اس میں مصروف رہتا ہوں. جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ لیا اب ایک ترقی پذیر شہر ہے اور اس پورے ضلع کے اندر سے تعلیم کے حوالے سے لوگوں نے بالکل مایوسیوں کو پیچھے چھوڑ کے یہاں کے نوجوان بچے بچیوں نے ایسی کارکردگی دکھائی ہے کہ ڈاکٹری کے شعبے میں، انجینئرنگ کے شعبے میں، ہر میدان میں ضلع لیا بہت آگے جا رہا ہے. ہم اس سے بہت پر امید ہیں. اسی طرح یہاں کا نوجوان محنتی ہے، یہاں کا مگر مبشر صاحب، یہ محنتی نوجوان، یہ پڑھا لکھا نوجوان آپ کی طرف تو مائل نہیں ہو رہا. نہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہماری طرف مائل ہو رہا ہے. سراج الحق صاحب تشریف لائے کروڑ لالیسن میں تو وہاں تو ہزاروں لوگ ان کے لیے کھڑے تھے، نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی. یہاں ہم نے خواتین کو پکارا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں لیا شہر سے خواتین نکلی ہیں اور غزالہ یاسمین کی نظر آئی ہیں اور ہماری قیادت نے محسوس کیا ہے کہ لیا کے اندر بہت بڑی تبدیلی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان خان، حافظ نعیم اور سراج الحق کی طرف دیکھ رہے ہیں اور تبدیلی کے لیے آئیکن ہے پاکستان میں. آپ مجھے بتائیں نا کون سا اور ایسا سیاستدان ہے جس کو آپ پیش کر سکتے ہیں؟ کیا بلاول کو لوگ دیکھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. کیا آصف زرداری کو دیکھ رہے ہیں؟ کوئی حمزہ، کسی کا کوئی نام پاکستان میں نہیں ہے. لوگ جانتے ہیں تو حافظ نعیم کو، سراج الحق کو اور مشتاق احمد خان کو. تو ہم پر امید ہیں کہ جو قیادتیں ہم کریٹ کر رہے ہیں، جو لوگ ہم پیش کر رہے ہیں، لوگ ان کے پیچھے چلیں گے اور قوم پوری چلنے کے لیے تیار ہے. اب کیا جماعت اسلامی لیا میں خواتین کے پیچھے کھڑی ہو کے سیاست کرے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. پاکستان کے اندر 50% خواتین ہیں اور 50% مرد ہیں، تو ایسے میں یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ اگر جماعت اسلامی نے اوپن سیٹ کے اوپر ایک خاتون ممبر کو کھڑا کیا، باصلاحیت خاتون ہے. پچھلے 14-15 سال میں لیا شہر ہی نہیں پورے ضلع کے اندر خواتین کے اندر اس کا نام ہے. اور یہاں لیا شہر کے اندر تو آپ دیکھیں ایک ایک بی بی جو ہے اسی کے لیے آئی کھڑی تھی. اور جب سراج الحق صاحب پروگرام ختم کر کے گئے ہیں تو وہ بی بی کو تو لوگوں نے نہیں چھوڑا، ان بچیوں نے وہ اس کا ہاتھ چومتی تھی، اس سے پیار کرتی تھی، اس کو اعتماد دلاتی تھی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں بالکل پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ ہم نے 50% آبادی کی نمائندہ کو لیا شہر میں سے اپنا امیدوار نامزد کیا، تو انشاءاللہ وہ جیت کے دکھائے گی، ان وڈیروں کو، جاگیرداروں کو شکست دے گی. میں مبشر صاحب آپ سے یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے لیا سیٹ ہیڈ کوارٹر کی سیٹ ہے ضلع کی، یہاں آپ نے خاتون کو ٹکٹ دے کے ایک بہت اچھا کام کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں جماعت اسلامی کا یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. کیا آپ کی جو امیدوار ہے وہ پبلک میں بھی اسی طرح پینیٹریٹ کرے گی جس طرح وہ خواتین میں پینیٹریٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے محترم، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے کے اندر خواتین پہلے سے بے جھجک کام کر رہے ہیں. آپ ہمارے جب بھی دیہات کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو وہاں مرد و خواتین سارے میدان میں کام کرتے نظر آتے ہیں. اسی طرح جماعت اسلامی کی خواتین، اب سمیہ رحیل قاضی ہماری ایک رہنما ہیں، وہ پوری دنیا میں جاتی ہیں، پارلیمنٹ میں رہی ہیں، MNA رہی ہیں. ہماری جو بھی خواتین عائشہ بہن ہیں وہ بھی پارلیمنٹ میں رہی ہیں. یہ ہماری خواتین، ان کو شروع سے ایسی گرومنگ ہے ان کی، الحمدللہ یہ دین کے تمام ضابطوں پہ عمل کرتی ہیں، حیادار ماحول میں رہتی ہیں، لیکن ان کے اندر جرت بھی ہے اور یہ مردوں کے مسائل بھی اسی طرح شانہ بشانہ لے کے چلیں گی جس طرح خواتین کے مسائل کو لے کے چلیں گی. ابھی عنقریب ہی ان کے عوامی رابطہ مرکز کا افتتاح ہونے والا ہے جہاں مردوں کے لیے بھی سہولت ہوگی کہ وہ آئیں اور ان کے مرد سیکٹری سے ملیں اور اپنے معاملات اور اپنے مشکلات بتائیں. اور وہاں خواتین کے لیے علیحدہ ڈیسک موجود ہوگا جہاں خواتین اپنے مسئلے مسائل بتا سکتی ہیں. تو ہم تو معاشرے کو ایک اہم اکائی کے طور پہ خاتون کو سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ملک کو لے کے چلنا ہے برابری کی بنیاد.
اچھا، آنے والے الیکشن میں تمام سیاسی جماعتیں اپنا منشور دے رہی ہیں، اپنا ایک سیاسی نعرہ دے رہی ہیں اور اپنا ایک ایجنڈا دے رہی ہیں. جماعت اسلامی جو ہے وہ ہمارے اس سیاسی گراؤنڈ پر کیا نعرہ دیں گی، کیا ایجنڈا دیں گی، اور خاص طور پہ ہمارے اس جنوبی بیلٹ کے لیے وہ کیا آپ کی؟ دیکھیے، میرے قائد میرے رہبر جناب سراج الحق صاحب نے اور میرے قائد میرے رہبر جناب راؤ محمد ظفر صاحب نے، امیر صوبہ پنجاب نے بھی یہاں پہ جب بھی آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، صحافیوں سے بات چیت ہو یا کوئی جلسہ عام سے خطاب ہو، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے. یہ باقی پارٹیاں نعرے لگاتی ہیں، ہم اس کو فیصلے کی صورت میں نافذ کر کے دکھائیں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کرپشن اس ملک کا مرض ہے. کرپشن کا خاتمہ کوئی اور پارٹی نہیں کر سکتی، جماعت اسلامی کر سکتی ہے. کرپشن کے خاتمے کے ساتھ ہی ہمارا دوسرا وعدہ یہ ہے کہ 300 یونٹ تک بجلی ہم فری دیں گے. یہ بالکل ہمارے رہبر کا بالکل کھلا اعلان ہے کہ 300 یونٹ استعمال کرنے والے کو بل نہیں آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم مفت، صحت کی سہولتیں مفت اور نوجوانوں کے لیے سود کے بغیر کر دے اور چھوٹی صنعتوں کا فروغ. یہ ایسے ہمارے پوائنٹس ہیں جن کے لیے نوجوان نسل بالکل پر امید ہو کے ہماری طرف دیکھ رہی ہے. یہاں مبشر صاحب، یہ آپ کے دعوے، آپ کے نعرے ذہن کو اٹریکٹ کرتی ہیں، لیکن جو IMF اور دیگر قرضہ ہم پر جو مسلط ہے، اس چنگل سے آپ کیسے نکل کے یہ نعرے دیں؟ دیکھیے، قوم جس وقت ہمارے اوپر اعتبار کرتی نظر آ رہی ہے، اس صورت میں یہ بڑی بڑی طاقتیں بھی آ کے ہمارے رہبر سے صاحب سے، آسٹریلیا سے، جاپان کے لوگ ملتے ہیں، چائنا کے لوگ ملتے ہیں، امریکن لوگ ملتے ہیں. کس لیے ملتے ہیں؟ اس لیے ملتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹرمپ لوگ نہیں ہیں، جب یہ آئیں گے تو ان کے پاس ایسے پیرامیٹرز موجود ہیں. میرے قائد نے یہ کہا تھا کہ چونکہ ہم امانت دار ہیں، جیسے ہی قوم ہم سے یہاں پہ اعتبار کرے گی تو وہ اپنے ذاتی خزانوں کا منہ کھولنے کے لیے بھی تیار ہے. یہ کوئی بڑی مقدار نہیں ہے قرضوں کی. جتنی کرپشن ہے جس کا ہم خاتمہ کریں گے، اس سے تو بہت کم قرضے ہیں ہمارے اوپر. اس لیے ہم پر امید ہیں. قوم اسی امید کی بنیاد پہ کراچی میں ہمیں بلدیات میں اقتدار میں لائی ہے اور اسی امید کی بنیاد پہ پورے پاکستان میں اقتدار ہمارے حوالے ہو گئے. مبشر صاحب، ہمارے دوست ہیں مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب، انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ تعلیم یافتہ لوگ جماعت اسلامی سے الرجک ہیں اور جماعت اسلامی کی منافقانہ پالیسیوں کی وجہ سے. اور دوسرا انہوں نے پوچھا ہے کہ جی آئندہ الیکشن میں آپ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ الائنس کریں گے یا الگ لڑیں گے. اور تیسری بات انہوں نے پوچھی ہے کہ جی آپ کا نعرہ کیا ہوگا، پروگرام اور پلان کیا ہوگا نیکسٹ الیکشن میں. دیکھیے جی، ہمارا نعرہ تو یہی ہے کہ اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ملک اسلام کی طرف خالص ہوگا اسی وقت یہ خوشحالی کی طرف جائے گا. دوسری بات یہ کہ جماعت اسلامی کسی الائنس اور کسی اتحاد پر اب یقین نہیں رکھتی اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان پارٹیوں نے باریاں لے کر اس ملک کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کیا ہے اور اب بینکرپٹ کے دھانے پہ کھڑا ہوا یہ ملک، اس کو صرف جماعت اسلامی نکال سکتی ہے. جماعت اسلامی کی بالکل سیاسی پالیسی بھی واضح ہے اور ملک کو ترقی دینے کے لیے پوری اس کی ایک پلان بھی واضح ہے اور منشور کی صورت میں اس کا احیاء کیا جا چکا ہے. اس کے چند نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے بھی ہیں. مفتی صاحب، ایک اور سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ گیلپ سروے نے کہا ہے کہ جی نوجوان نسل جو ہے وہ حافظ رضوی صاحب کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیے، ہمیں کسی کے دعوے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ جو بھی دعویٰ کرتا پھرے، لیکن مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ انہی سرویز نے یہ بتایا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جنوبی پنجاب میں جماعت اسلامی 1.5% پہ کھڑی تھی اور ابھی 3 مہینے پہلے ہونے والے سروے نے بتایا کہ جماعت اسلامی جنوبی پنجاب میں 6% پہ کھڑی ہے. تو میں تو یہ کہوں گا مصطفی صاحب سے کہ وہ ان سرویز کو بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو کلیئر. باقی کوئی لوگ اگر رضوی صاحب سے محبت کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی کسی اور سے محبت کرتا ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ ملک کو بچانے کے لیے، ملک کو آگے لے جانے کے لیے اس ملک کو کرپشن فری ہونا ہے اور دیانتدار قیادت کے حوالے ہونا ہے. دیانتدار قیادت کے حوالے ہونا ہے. اور 2024 کا جو نقشہ آپ دیکھتے ہیں وہ ضلع لیہ کے حوالے سے، ہم جس خطے میں رہتے ہیں ہم اس کی بات کریں گے. ضلع لیہ میں جماعت اسلامی کا 2024 کے انتخابات میں آپ کیا حجم دیکھتے ہیں، کیا بتاتے ہیں، کیا پیش گوئی کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں کے درمیان ہیں، لوگوں کے پاس روز جاتے ہیں اور ہم تمام سیٹوں پہ اپنے امیدوار دیں گے.
اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ جو ان امیدواروں نے گزشتہ 40-50 سالوں میں دیا ہے وہ عوام کے سامنے ہے۔ عوام کو سڑکوں، کھمبوں اور نوکریوں کے لالچ اب کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ عوام کو ایک مستقل مہنگائی کے اس مرحلے سے نکلنا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جیسے اب وقت آگے گزر رہا ہے لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ان کے سامنے نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں، جماعت اسلامی ہر ضلع، ہر یونین کونسل، ہر تحصیل اور ہر صوبے میں موجود ہے، اور الحمدللہ ہر امیدوار کی صورت میں قوم کے سامنے ایک بالکل رہنمائی موجود ہے کہ انہیں کس طرف جانا ہے۔ گزشتہ دنوں امیر جماعت اسلامی محترم سراج الحق صاحب نے جنوبی پنجاب کا وزٹ کیا ہے، اور راجن پور تک انہوں نے ایک مارچ بھی لیڈ کیا ہے اس کو۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھی اس سے کوئی تبدیلی یہاں جنوبی پنجاب میں آئے گی؟ دیکھیے، ہم ایک انگریز کے چھوڑے ہوئے نظام کے نیچے سے مظلوم کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عام آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ کس ظالمانہ نظام کے اندر جکڑا ہوا ہے، اور سراج الحق صاحب نے ڈیرہ غازی خان کی اس علاقے سے شروع کر کے راجن پور کے آخری مقام تک جو یہ پورا ایک کاروان کا آغاز کیا، اور اس کے اندر جس طرح سے اچھے طریقے سے عوام نے ان کی پذیرائی کی ہے، اور سراج الحق صاحب اور راؤ محمد ظفر صاحب کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے پورے خطے کو یہ پیغام دیا ہے کہ جماعت اسلامی امید بن کے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس لیے ہم تو پر امید ہیں کہ اس جاگیرداروں اور وڈیروں کے علاقوں میں سے جس طرح ڈاکٹر نذیر شہید صاحب نے کامیابی حاصل کی تھی، اسی طرح اب بڑے پیمانے پہ جماعت اسلامی کے امیدوار کامیابی۔ مبشر صاحب کامیابی کا دعویٰ بار بار فرما رہے ہیں، اس وقت کھاد اور کسان ایک ایشو بنا ہوا ہے۔ کسانوں کا سب سے بڑا ایشو کنٹرول ریٹ پر کھاد کی دستیابی ہے جو نہیں ہو رہی، اور آپ بھی خاموش ہیں۔ اور کسان بورڈ کے جو صدر ہیں جنوبی پنجاب کے، وہ بھی لیا کے ہیں۔ دیکھیں، یہ جماعت اسلامی نے پبلک ایشوز سے جب رجوع کر لیا ہے، نظر تو ایسے آ رہے تھے، واپسی کر لی ہے، تو پھر آپ دعوے دار ہیں کہ لوگ آپ کی طرف دیکھیں۔ صرف خام خواہ احتجاج کرتے رہنا، پورا نظام جکڑا ہوا ہے ظلم کے نظام کے اندر، اور آپ اگر مجھے اس طرح کی باتوں کی طرف لے کے آئیں گے تو پھر تو ابھی 2 منٹ بعد سوال آ جائے گا کہ تھانے میں رشوت ہے، پٹواری رشوت لے رہا ہے، فلاں رشوت لے رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس نظام کو ختم کرنے کے لیے، جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ایک قیادت کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ عوام اسی طرف بڑھ رہی ہے اور اس کا خوف ہے آپ لوگوں کو۔ انصاف والی تبدیلی بھی آئی تھی۔ دیکھیں، عوام نے ایک امید کی بنیاد پہ تبدیلی لائے تھے نا۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری بات اب لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ عمران خان اگر کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو انہوں نے جو ٹیم سلیکٹ کی تھی وہ ٹیم وہ ڈیلیور نہیں کر پائی، لیکن جماعت اسلامی تو وہ ٹیم لے کے چل رہی ہے جو اس کے ساتھ 76 برسوں سے پاکستان کے اندر موجود ہے، اور جہاں اس میں سے جس کو موقع ملا ہے اس نے وہ رزلٹ دیے ہیں، اور ہم اب بھی پر امید ہیں کہ جماعت اسلامی کی قیادت نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس کے رزلٹس آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ جماعت اسلامی ضلع لیا کے کن انتخابی حلقوں کو اپنا ٹارگٹ بنا چکی ہے؟ جماعت اسلامی نے الحمدللہ کروڑ کے اندر، لیا کے اندر، چوبارہ کے اندر، تینوں تحصیلوں کے اندر اپنے امیدوار اتارے ہوئے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہم پر امید ہیں کہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے انتخابی مراحل آگے بڑھیں گے آپ کو صورتحال واضح ہوتی نظر آئے گی۔ یعنی کہ آپ کے پاس ضلع لیا میں ابھی 4 حلقے آپ کے پاس خالی ہیں، آپ کے پاس امیدوار نہیں ہیں؟ نہیں، ہم نے پی پی 279 میں، 80 میں، 81 میں، 82 میں امیدوار دے دیے ہیں جی، اور صرف پی پی 283 اور این اے کی 2 سیٹوں کے لیے ہم امیدواروں پہ غور کر رہے ہیں، اور جلد ان کا چناؤ کر کے ان کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن صاحب الیکشن سر پہ ہیں تو ابھی تو چناؤ بقایا ہے، کینڈیڈیٹ ابھی جماعت اسلامی نہیں پروڈیوس کر سکی۔ تو یہ میں اس سے ریلیٹڈ ایک اور سوال بھی مبشر نعیم صاحب سے کروں گا کہ مبشر نعیم صاحب جماعت اسلامی کو یہاں مضبوط تر بنانے کے لیے ان کے کیا اقدامات ہوں گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ آیا کہ یہاں کے صرف کارکنان یا رکن وہی امیدوار بنائیں گے یا کسی دوسرے شخص کو بھی اس جماعت میں لے کے امیدوار کے طور پر سامنے لائیں گے؟
دیکھیے بنیادی طور پہ جماعت اسلامی کارکن کی جماعت ہے، ہمدرد کی جماعت ہے، عوام کے اندر پھیلے ہوئے مسلمانوں کی جماعت ہے جو اس ملک کو نظریاتی بنیادوں پہ چلتا دیکھنا چاہتے ہیں، جن کے خیال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہی آخری ماڈل ہے جس کو انسانیت کے لیے بہتر سمجھا جا رہا ہے۔ تو جماعت اسلامی کا کارکن میدان میں موجود ہے۔ جماعت اسلامی کے کارکن کی بات کسی وڈیرے کے بچے کو سمجھ آ جائے یا کسی اس ملک کے بزنس مین کو سمجھ آ جائے اور وہ جماعت اسلامی کے پروگرام کو اگر سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بہتری آ سکتی ہے اور وہ جماعت اسلامی کے ساتھ آ کے آگے چلنا چاہتا ہے، تو کسی کے لیے دروازے بند نہیں۔ لیکن جماعت اسلامی کی ترجیح یہ ہے کہ اس کے منجے ہوئے کارکن، اس کے اندر موجود وہ لوگ جو ڈیلیور کر سکتے ہیں، جن کو کام کرنا آتا ہے، وہ آگے آئیں اور جماعت کی طرف سے معاشرے کے اندر بطور امیدوار سامنے آئیں۔ لیکن میں نے جیسے کہا کہ ہر کسی کے لیے دروازے کھلے ہیں اور جماعت اسلامی اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، اس کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہے۔ مفتی نعمان قادر مصطفی صاحب نے اپنی دل کی خواہش آپ سے درد دل سے انہوں نے کہا، میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا را لیا کی سطح پر ہی دینی اتحاد قائم کر کے الیکشن لڑیں، کامیابی قدم چومیں۔ دیکھیے میں ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جماعتیں، ان کے کارکنان کے جذبات اپنی جگہ سر آنکھوں پر، لیکن ان کی قیادتیں اپنے فیصلے الحمدللہ سوچ سمجھ کے کرتی ہیں۔ اگر انہیں کوئی ایسا فیصلہ مطلوب ہے تو انہیں قیادتوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے، وہاں پہ یہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ ہم اپنا جو ہماری مرکزی شورا نے جو لائحہ عمل طے کیا ہے سراج الحق صاحب، اس کو لے کے چل رہے ہیں اور الحمدللہ 15 سال کے لیے ہم کمیٹڈ ہیں کہ ہم اس کو تبدیل نہیں کریں گے۔ ہمارا جھنڈا ہے، ہمارا نشان ہے، ہمارا امیدوار ہے اور قوم کو اس کے پیچھے امید نظر آ رہی ہے۔ اچھا، میں مبشر صاحب آپ سے یہاں ایک اور سوال بھی کروں گا، وہ یہ ہے کہ الیکٹیبلز جو ہیں وہ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں۔ یہاں جماعت اسلامی کے جو الیکٹیبلز تھے چودھری اصغر علی گجر کی شکل میں، وہ جماعت اسلامی کو چھوڑ کر دوسری جماعتوں میں، وہ اب انہوں نے پہلے وہ مسلم لیگ میں گئے تھے، اب وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں۔ اس پر آپ کیا کہیں گے، جماعت اسلامی کو کیوں چھوڑ گئے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ آپ کی بات غلط ہے کہ چودھری اصغر صاحب الیکٹیبل تھے۔ چودھری اصغر صاحب ایک محنتی نوجوان تھے جب انہوں نے اس کام کا آغاز کیا اور انہوں نے اس معاشرے کے اندر تبدیلی کی ایک چیز دکھائی جس کے ذریعے سے لوگوں نے ان کو امید لگائی اور 5 دفعہ وہ یہاں سے ایم پی اے منتخب ہوئے۔ ہمیں ان کے مطلب پورا جو کردار ہے اس کو ہم لائق تحسین سمجھتے ہیں۔ باقی انہوں نے اگر کوئی سیاسی طور پہ فیصلہ تبدیل کیا ہے تو یہ اس میں کوئی حل نہیں، ہر فرد آزاد ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت الیکٹیبلز تیار نہیں کرتی، جماعت کے اندر کارکن ہوتا ہے اور سید عبدالرشید ایم پی اے تھے ایک کارکن، عبدالرحیم عبدالاکبر چترال این سے منتخب ہوئے تھے ایک کارکن، آپ کے سامنے حافظ نعیم صاحب ہیں ایک کارکن ہے۔ تو الیکٹیبلز تو خود بخود جب جماعت اسلامی کی طرف سے منتخب ہوتا ہے تو وہ الیکٹڈ ہی نظر آتا ہے۔ لیکن جماعت اسلامی معاشرے کے الیکٹیبل طبقات کو چاہتی ہے کہ وہ نظریہ پاکستان کی حفاظت کے لیے آگے آئیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ سمجھ جائیں کہ اس ملک کو نظام مصطفیٰ کی ضرورت ہے اور شریعت کے اس قانون کی ضرورت ہے جس کی طرف دنیا امید کی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ جی مبشر نعیم صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے۔ میں چاہوں گا کہ ضلع لیا کہ آپ اداروں سے آپ ڈیلی رابطے میں رہتے ہیں، لوگوں کے مسائل دیکھتے ہیں، مسائل دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ادارے صحیح طرح سے ڈیلیور کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اداروں کو سیاسی نیٹ ورکنگ جو ہے وہ مجبور رکھتی ہے، اس وجہ سے ہم ان کی کارکردگی کو جب تک ملک کا سیاسی ماحول تبدیل نہیں ہوتا، ہم اداروں کی کارکردگی کو آزادانہ اور ملک کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند نہیں دیکھ رہے، کیونکہ اداروں کی پالیسیاں سیاسیوں کی پیشانی کی طرف دیکھ کے بنائی جاتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول کو چینج کرنے کے لیے میرٹ کو لانا پڑے گا اور وہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب کہ پورا نظام میرٹ کی بنیاد پہ آگے نہ چلے۔ اور مجھے اپنے نوجوان سے میرٹ کون لائے گا؟ یہ منتخب لوگ جو جماعت اسلامی کی صورت میں پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے، وہ لوگ اور ان مخلص لوگوں کے ساتھ مل کے جو ملک کے ہر ادارے میں موجود ہیں، ان سے مل کے اس ملک کو ایک اچھا نظام دیں گے۔ اچھا مبشر صاحب، آپ کے حلقہ انتخاب میں گزشتہ دنوں تواتر سے جو ہے وہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں،
اور فائرنگ بھی ہو رہی ہے، پولیس کا کردار آپ کے سامنے ہے، دیگر اداروں کا کردار ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ بھی اس کے لیے آپ کیا لائے عمل دے رہے ہیں؟ روزانہ چوری ہوتی ہے، ڈکیتی ہوتی ہے، مسائل امن و امان کی صورت ہے، آپ کا جو تسلی بخش ہے جس میں آپ پبلک تو تسلی بخش نہیں دیکھتی، آپ کی اہمیت کیا دیکھتی ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ڈکیتی چند مجبور لوگ بھی نکل کر کرتے ہیں، اداروں کے کچھ نمائندہ لوگ بھی کرتے ہیں، کچھ یہ آج جو ڈکیتی دکان پہ بیٹھے لوگوں کے ذریعے کروائی جا رہی ہے کہ یوریا کا ریٹ اگر 2800 ہے یا 3800 ہے تو اس کی بجائے 5000 میں لوگوں کو مل رہی ہے، اگر ڈی اے پی کا ریٹ 10,000 ہے اور اس کی بجائے 13,000 اور 14,000 میں مل رہی ہے، ڈکیتی ہر روپ میں چل رہی ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے ہم نے قوم کو بتایا ہے کہ تمہیں اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان کے نعرے کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا، ہم یہ سب ڈکیتیاں ختم کرا دیں گے۔ ان کو اسلحہ اٹھا کے، ہتھیار اٹھا کے ختم نہیں کیا جا سکتا، جلد سے جلوس اب اس کا حل نہیں ہے، اس کا حل انتخابات ہیں، اور انتخابات 3 ماہ دور ہیں، اس کے لیے قوم کو بیدار ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا، یہ تمام ڈکیتیاں ختم ہو جائیں گی۔ پروگرام کے آخر میں آپ سے ذاتی سا سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے اب تک جماعت اسلامی کی طرف سے جتنے بھی امیدوار لیا میں نامزد کر بشمول خود